میرے شوہر نے شادی کی پہلی ہی رات مجھے دھمکی دے دی کہ میں نے جس دن اپنے بھائی کو تمہارے کمرے میں دیکھا تو اسی دن تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ میرے دیور میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو دیکھنے میں بہت معصوم تھا، میں دیور سے بہت کم بات کرتی، مگر میرا دیور بہت باتونی تھا۔ اس نے چند دنوں میں ہی میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ میں شوہر کی دھمکی بھول گئی اور دیور سے تعلقات بڑھانے لگی۔ ایک روز میرا شوہر شہر سے باہر چلا گیا۔ اس روز دیور میرے کمرے میں آ گیا، مگر اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب دیور نے، میرا نام سائمہ ہے، آج میری بارات کا دن تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے شوہر کمرے میں داخل ہو گئے۔ میرے شوہر بہت خوبصورت تھے، جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسے تھے۔ میرے شوہر نے اپنے سب گھر والوں کے بارے میں بتایا، اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ میری ماں کی ہمیشہ عزت کرنا، لیکن جب اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر آیا تو میرے شوہر کا موڈ عجیب سا ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اس کی عمر تو 15 سال ہے، لیکن اسے بچہ سمجھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، اور میری غیر موجودگی میں اسے کمرے میں مت آنے دینا، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جب اسے اگلی صبح دیکھا، وہ بہت معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، تم مجھے بابی نہیں باجی کہنا، میں تمہاری بڑی بہن کی طرح ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کے ذہن کو بہت ہی منفی جانا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس مجھ سے اس بنا پر نفرت کرے کہ میں ان کے ایک بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور دوسرے بیٹے کو نفرت کرتی ہوں۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں نے اپنی ساس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان کے چھوٹے بیٹے سے کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے اپنا شوہر پہلے ہی دن سے بہت شکی مزاج معلوم ہوا، اس لیے میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں آپ کے گھر والوں کا خیال رکھوں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شوہر کا رویہ بڑا عجیب سا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں سسرال میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گی۔ لیکن اگلی صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ مجھے باہر دروازے پر کسی کی آواز آئی۔ میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا بھائی بری نیت کا مالک ہے؟ تب میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگے، کیا مطلب؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے، تمہارا وہم ہوگا، میرا بھائی برا ضرور ہے، پر وہ اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ شوہر کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے یقین آ گیا کہ میرے شوہر نے مجھے بس میرے دیور سے دور رہنے کا کہا ہے، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اپنے دیور کو چھوٹا بچہ سمجھ لیا۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھے کہا کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ ہماری شادی کو بس 2 ہی ہفتے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں ان کا انتظار کروں گی، لیکن ان کے جانے کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شام کو 5 بجے میرے شوہر گھر سے چلے گئے۔ میں رات کے 12 بجے تک جاگتی رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے لگا میرے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر آ جائے، لیکن ایسا ہو چکا تھا، کوئی میرے کمرے میں آ گیا تھا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب مجھے کسی کے چلنے کی آواز کمرے میں محسوس ہونے لگی۔ میرا تو ڈر کے مارے دل بیٹھ رہا تھا۔ میں ڈر کر وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی، پھر ہلکی سی روشنی مجھے دکھائی دی۔ کوئی میرے کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، میرا شک یقین میں بدل گیا۔
وہ کوئی چور ہی تھا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا اور فوراً کمرے کی لائٹ آن کر دی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چور میرے کمرے سے سیدھا نکل کر میرے دیور کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ میں چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی بلایا، انہیں بتایا کہ میرے کمرے میں ایک چور آیا تھا اور اب وہ میرے دیور کے کمرے میں چلا گیا ہے۔ میری ساس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، گھر کے سب دروازے بند ہیں، چور آتا تو میرے بھی کمرے میں آتا۔ میری ساس کہنے لگی تمہیں کوئی وہم ہوا، مگر میں نے کہا آپ چل کر اپنے بیٹے کا کمرہ تو دیکھ لیں۔ پھر میں اور میری ساس میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے کمرے کا دروازہ بجایا تو میرے دیور نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، رات کے اس وقت مجھے کیوں جگا رہی ہے؟ ساس کہنے لگی بیٹا تمہارے کمرے میں کوئی اور تو نہیں۔ میرا دیور غصے میں آ گیا، ماں سے کہنے لگا میرے کمرے میں اور کون ہوگا؟ کیا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ کوئی لڑکی بگا کر لے آؤں گا؟ اتنا کہنے کے بعد میرا دیور جا کر سو گیا۔ میری ساس مجھے کہنے لگی یہ تمہارا وہم تھا، کوئی تمہارے کمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے کتنی گھناؤنی کہانی چھپی ہوگی۔ میری خاموشی کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس گھر پر نظر رکھوں گی، کون میرے کمرے میں آتا جاتا ہے اس کا بھی پتہ لگاؤں گی۔ اگلی صبح میرا شوہر بھی اچانک سے گھر آ گیا۔ وہ ایک ہفتے کا کہہ کر گیا تھا۔ میں نے انہیں گھر میں دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کب آئے؟ لیکن شوہر کی آنکھوں کے تیور بدلے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں میرے آنے کی خوشی تو نہیں ہوئی؟ میرے شوہر نے مشکوک انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ کے آنے سے خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ پھر میرا شوہر کہنے لگا چلو باہر چلتے ہیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ویسے بھی تم بہت مشہور عورت ہو، تمہارا انتظار تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، اس کی باتیں بہت عجیب تھیں۔ انہیں مجھ پر اتنا شک کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ کو مجھ پر کیوں شک ہو رہا ہے؟ میری بات سن کر شوہر نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ میری ساس کا موڈ بھی خراب تھا۔ میں نے ان سے ہنس کر بات کرنے کی کوشش کی پر انہوں نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔ میری ساس کو محسوس ہو گیا کہ مجھے ان کا رویہ برا لگا۔ تبھی وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی بیٹی میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، عورت کی وفاداری سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔